تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے کچھ قانون سازی ہو جائے, کوئی ادارہ ڈیولپ ہو جائے جو اس قسم کی مارکیٹنگز جو ہے ان پر نظر رکھے. مسلسل مارکیٹنگ پیمرا کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی آپ کے یعنی ہڈن کوئی آپ کے مقاصد تو نہیں ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ صرف چیز نہیں بیچ رہے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی سویلائزیشن بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے ہمارے خاندانی نظام کو, ہماری سوسائٹی کو, ہمارے اسلامک جو ویلیوز ہیں اور ہمارا جو ایک ایسٹرن کلچر ہے ان سب چیزوں کو کوئی ڈسٹرب کرنے والی چیز تو نہیں آ رہی. اگر اس قسم کی کوئی چیز آ رہی ہے تو ہم اپنے اصولوں کے تحت آہستہ آہستہ اس کو کاؤنٹر کریں اور گورنمنٹ کے لیول پر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کمپنیز جو ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا ہوش میں ہوں گی اور بار بار ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور ان کو پتہ ہوگا کہ ہم جو ہے ایک حد تک جا سکتے ہیں. جیسے میں نے یہ کریم کا ایک اشتہار آپ کے سامنے کوٹ کیا, یہ اشتہار ایسا ہے کہ اس کو کوئی بھی حکومت قبول نہیں کرے گی. یعنی آپ شادی کے گھر سے بچی کو بھگانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور وہ آپ سڑک پر آپ نے اشتہار لگا دیا ہے. اگر یہی اشتہار میں سادے الفاظ میں لکھ کے لگا دوں کہ بھائی تمام بچیاں جو ہے وہ نکاح کے وقت بھاگ جایا کریں تو اس پہ تو بڑی لیدے ہو جائے گی. اور اسی کو تھوڑا سا رنگ ونگ کر کے کسی نے اور ایک دلہن بنا کے لگا دیا تو اس کے اوپر کوئی پکڑ دکڑ نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیز پہ پکڑ دکڑ بہت ضروری ہے. تو حکومت کی سطح پر تو یہ ہونا ہی چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے بھی سمجھیں تو کسٹمر بھی بڑی طاقت رکھتا ہے. تو بزنس کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. ٹھیک ہے نا, کسٹمر تو ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, وہ صحیح کہے تو بھی صحیح اور غلط کہے وہ بھی صحیح. تو کسٹمر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے اور مغرب کے اندر کسٹمر سے پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ وہ تو سارا ہے ہی کیپٹلزم کا ایک سلسلہ ہے, سرمایہ داریت ہے, پیسے کی بنیاد پر ہی سب کچھ ہے. نظریہ تو انہوں نے ویسے بھی اپنا چھوڑ رکھا ہے جو ان کا اپنا مذہبی نظریہ ہے. ابھی تو وہ ایک ویسٹ کا جو ایک ویلیوز بن گئی ہیں, سویلائزیشن بن گئی ہے, ابھی اسی کو وہ ادھر ادھر پروموٹ کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. مذہب کے حوالے سے تو وہ کافی پیچھے ہیں. تو مغرب جو ہے وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے لیکن پیسے پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر ہم اپنی اس اسٹرینتھ کو استعمال کریں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کریم کا پورا ہی بائیکاٹ کر دیں, لیکن آپ کریم کو میسیجز بھیج سکتے ہیں, ای میلز کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ اشتہارات جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں, بالکل ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو ایسی ہمت کیسے ہوئی, اور میں آپ کا لائل کسٹمر تھا لیکن میں اب سوچنے پہ مجبور ہوں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں. اس قسم کے میسیجز ان کو ای میل کے تھرو بکثرت ملنے چاہیے. جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں, دیگر سروسز موجود ہیں, لیکن ہم مرحلے وار بھی چل سکتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کثرت سے ان کو ای میلز کریں اور اپنا استعمال کم کر دیں. اگر ہم مہینے میں 4 رائڈس لیتے تھے تو اب 2 پہ آ جائیں, 1 پہ آ جائیں. ہم آہستہ آہستہ ان کے بزنس کو بھی تھوڑا سا کم کریں اور ساتھ میں ان کو میسیج بھی بھیجیں. اور اگر وہ میسیج کو قبول کر لیتے ہیں, ان کی طرف سے فیڈ بیک اچھے آتے ہیں, تو اگر ان کی طرف سے یہ اس پالیسی کو ختم کر دیا جاتا ہے. پالیسی کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا یہ تو کاروباری ٹیکنیک ہے, لیکن پالیسی کو ختم کرنا یعنی وہ یہ کہیں کہ آپ کا یہ جو کلچر ہے ہم اس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکے اور ہم نے یہ چیزیں یہاں پر کر دیں, ہم اس پر معذرت خواہ ہیں اور ہم آئندہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے گریز کریں گے. اس طرح یعنی صاف الفاظ میں اگر ان کی طرف سے ہمیں میسیجز آ جاتے ہیں, کسٹمرز کو آ جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ جوائن کر لیں. کیونکہ ہم بائیکاٹ جو ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ کریم کی سروس خراب ہے, بلکہ ہم بائیکاٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کریم جو ہے اپنے بزنس سے ہٹ کر چل رہی ہے. اپنے بزنس سے ہٹ کر وہ چلے گی اور ہمارے جو سوشل ویلیوز ہیں ان کے اندر کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گی, تو پھر ظاہر ہے یہ ہمارے لیے یہ کمپرومائز کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو ہم اس طرح سے چل سکتے ہیں. تو ہمیں کسٹمر کو ہوشیار ہونا چاہیے. www.darsequran.com